بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قال تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها إلى آخر الآية. قال المفسر الإمام السيوطي رحمه الله في تفسير هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد. یہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات فرمائے تھے انہی کا سلسلہ چل رہا ہے. انہی کو اللہ تعالیٰ انہیں یاد دلا رہا ہے، دیکھو ہم نے کتنے انعامات تم پر کیے تھے اور تم پھر بھی سرکشی کرتے رہے، زیادتی کرتے رہے، ان انعامات کی ناشکری کرتے رہے. دیکھیے ان کا لب و لہجہ کیا تھا. اپنے نبی سے کہتے ہیں اے موسیٰ، یہ نہیں کہتے کہ اے ہمارے نبی یا رسول اللہ، ایسا اے موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، ہرگز ہم صبر نہیں کریں گے ایک کھانے پر، اے نوع منہ، یعنی ایک ہی قسم کے کھانے پر. من و سلوہ، ایک قسم کا کھانا وہ کیا تھا؟ هو المن والسلوى، وہ کھانا من و سلوہ تھا. تو یہ دو کھانا ہو گئے نا، ایک من اور سلوہ، تو اس کو ایک کھانا کیوں کہا علی طعام واحد؟ تو اسی اشکال کا جواب دیا ہے مؤلف نے، اے نوع منہ، یعنی ایک ہی قسم کا کھانا. دو ہے لیکن وہ قسم ایک ہی ہے. جب روزانہ آپ کو کئی قسم کا بھی رہے کھانا لیکن روزانہ وہی رہے گا تو آپ کیا کہیں گے؟ روزانہ ایک جیسا کھانا. جیسے دال چاول، دال الگ ہے، چاول الگ قسم ہے، لیکن روزانہ آپ کو صبح شام دال چاول رہے گا تو آپ کیا بولیں گے؟ روزانہ ایک ہی جیسا کھانا مل رہا ہے. تو ایسے بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا کہ یہ صبح شام من و سلوہ کب تک کھائیں گے؟ ہمارے لیے کچھ اور چاہیے چٹپٹا ہے. فادع لنا ربک، تو کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. فادع لنا ربک، یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے دعا کر دیجئے، کہتے اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دیجئے. گویا کہ اس میں ایسا ظاہر ہو رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے بری قرار دے رہے ہیں کہ ہمارا رب نہیں، یہ تمہارا ہی رب ہے. فادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کیجئے. یخرج لنا شیئا مما تنبت الارض، کہ وہ نکالے ہمارے لیے. یخرج، نکالے. یخرج مجزوم کیوں ہے جزم؟ اس لیے کہ یہ جواب طلب ہے، فعل امر ہے فدعو ہے، اس کا جواب ہے یخرج، اس لیے امر کا جواب بھی مجزوم ہوتا ہے جیسے امر مجزوم ہوتا ہے. یخرج لنا شیئا، نکالے وہ ہمارے لیے کچھ، مما، اس میں سے، جو، تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے، زمین جو پیدا کرتی ہے سبزیاں، ترکاریاں ہیں، پیڑ پودے وغیرہ. تو جو زمین پیدا کرتی اس میں سے ہمارے لیے نکالے آپ کا رب، یعنی پیدا کرے. تو یہاں پر دو من، ایک ہے مما میں اور ایک آگے ہے من بقلہا. جو دوسرا من ہے وہ من بیان کے لیے ہے، جو پہلا من ہے ابتدائیہ ہے. یخرج لنا مما تنبت الارض. اب یہ من، اگلا جو من ہے من بقلہا وقثائہا، یہ من بیان کے لیے ہے. کس کا بیان ہے یہ من؟ یہ من بیان ہے مما میں جو ما ہے، ما موصولہ، تو وہ مبہم ہے، اسی مبہم کا یہ بیان ہے. مما تنبت الارض، جو زمین اگاتی ہے. کیا اگاتی ہے؟ بہت ساری چیزیں زمین اگاتی ہے، ہر چیز تھوڑی کھائی جاتی ہے زمین جو اگاتی ہے. تو اس لیے اس کا بیان ہے کہ زمین میں سے یہ چیزیں چاہیے ہیں، زمین کی پیداوار میں سے. من بقلہا وقثائہا وفومہا وعدسہا وبصلہا، 5 چیزوں کا مطالبہ کیا انہوں نے. بقل کہتے ہیں سبزی ترکاری کو، قصہ کہتے ہیں ککڑی کو. قصہ، شیخ ابن عثیمین اس کا معنی صغار بالتیخ
کا معنی ذکر کیا ہے کہ چھوٹا تربوز. قصہ کا ویسے عام مفہوم جو ترجمہ ہے وہ ککڑی کا ہے. وفوم، یہاں فوم کے دو معنی ذکر کیے مفسرین نے، یہاں پر مفسر نے ایک معنی ذکر کیا ہے ہنتا. ہنتا یعنی دانہ گیہوں وغیرہ کا. اور بعض نے ذکر کیا ہے فوم یعنی ثوم لہسن. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے فوم کا معنی ثوم یعنی لہسن کا معنی کو راجح قرار دیا ہے. وفومہا وعدسہا، اور دال، یہ سب ضمیر جو ہے عرض کی طرف لوٹ رہی ہیں کہ اس میں سے زمین جو اگاتی ہے ترکاریاں، ککڑیاں، لہسن، دال اور بصل پیاز. تو یہ 5 چیزوں کو انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان سب چیزوں کو ملا کے بنائیں گے، پکائیں گے اور بہت مزہ آئے گا. تو ایسا ان لوگوں نے وعدسیہ کے معنی، وعدسیہ کے معنی عدس میں نے دال، عدس میں نے دال، بصل میں نے پیاز، قصہ میں نے ککڑی، فوم میں نے دانہ یا یہ کہ لہسن، بقل میں نے ترکاری سبزی. قال لهم موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم لوگ بدل دینا چاہتے ہو اس کو جو کہ تمہارے لیے خیر ہے، اس سے بدل دینا چاہتے ہو جو ادنا ہے. یہ جو آسمان سے رزق اترتا تھا من و سلوہ، اس سماوی رزق کو تم زمین سے پیدا ہونے والے رزق سے بدل دینا چاہتے ہو. اس سے بنی اسرائیل کی دناعت اور ان کا گرا ہوا سمجھ میں آتا ہے کہ آسمان سے اوپر سے بلندی سے اترنے والے رزق کے مقابلے میں انہوں نے نیچے سے زمین سے پیدا ہونے والے رزق کو ترجیح دی اور اس کا مطالبہ کیا. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان پر انکار کیا اور کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. ادنی یعنی اخص، یعنی کم تر، گھٹیا، رذیل، جو گھٹیا ہے، کمتر ہے، اس سے جو تمہارے پاس ہے وہ بہتر ہے. خیر بالذی هو خیر یعنی اشرف، جو اشرف ہے، بہتر ہے، اس کے بدلے میں کیا تم گھٹیا لینا چاہتے ہو؟ اے اتأخذونہ بدلہ، کیا تم اس کے بدلے میں یہ لینا چاہتے ہو؟ ارے من و سلوہ کے بدلے میں تمہیں یہ چاہیے. والحمزۃ للانکار، حمزہ یہاں پر انکار کے لیے یعنی استفہام انکاری ہے. تو مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہارے لیے اتنا اچھا آسمان سے رزق نازل ہو رہا ہے، اس کے بدلے میں تم یہ سب جو ہے زمین میں سبزی ترکاریاں، اتنی محنت کرنی پڑے گی، کھیت جوتنا پڑے گا، اس کے لیے پانی دینا پڑے گا اور بہت سب اس کام کرنا پڑتا ہے. اس کے مقابلے میں اس گھٹیا کام کو تم گھٹیا کھانے کو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یعنی گھٹیا مطلب نسبتاً، ایسے گھٹیا نہیں، اچھی چیزیں بھی، لیکن اس کے مقابلے میں یہ گھٹیا ہیں، اس کے مقابلے میں یہ کمتر ہے، یا اس کے مقابلے میں کم اچھی ہیں. تو اللہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فَعَبَوْا، تو ان لوگوں نے انکار کر دیا، نہیں ہمیں تو چاہیے. موسیٰ علیہ السلام کی بات انہوں نے نہیں مانی. اتستبدلون الذی هو ادنی باللہ، انکار، نہیں ہمیں تو چاہیے ہی. فَأَبَوْا أَن يَرْجِعُوا، انہوں نے اپنے مطالبے سے رجوع کرنے سے انکار کر دیا. جو ان کا مطالبہ تھا اس پر ڈٹے رہے، کہا نہیں یہی چاہیے. فدعا اللہ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے. فدعا اللہ ہے یعنی دعا کا فاعل موسیٰ علیہ السلام ہوا ضمیر. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے یہ سب چیز دے دے. فقال تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. یہاں پر یہ جو تفسیر ہے یہاں پر فَأَبَوْا أَن يَرْجِعُوا فَدَعَا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اہبطوا مصرا. اس تفسیر کو شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ تفسیر درست نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعا نہیں کی ان کے لیے، کیونکہ انکار کر دیا. اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. موسیٰ علیہ السلام نے خود ہی کہا کہ اس کے لیے کیا دعا کرنے کی ضرورت ہے، یہ تو زمین بھری پڑی ہے، اس کے لیے تو جاؤ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ، اہبطوا مصرا، جاؤ کسی بھی شہر میں جاؤ، کہیں بھی یہ سب چیز مل جائیں گی، اس کے لیے دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو وہ لوگ، یہ سب وہی کا واقعہ ہے جب وہ لوگ وہاں پر
تہی میں یا کسی میدان میں بھٹک رہے تھے، وہاں من و سلوہ نازل ہوا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں پر یہ سب چیزیں مل جائیں گی۔ اور یہاں مفسر نے یہ تفسیر کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی شہر میں تم چلے جاؤ۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا اہبطوا مصرا، اہبطوا یعنی انزلوا مصر من الامصار، اتر جاؤ چلے جاؤ کسی بھی شہر میں۔ مصر سے یہاں پر وہ مصر مراد نہیں ہے جو مصر ایک ملک ہے، بلکہ مصر سے مراد مصر معنی شہر ہے، جیسے مدینہ کا معنی شہر ہوتا ہے، بلد کا معنی شہر ہوتا ہے، ایسے مصر کا معنی بھی شہر کے بھی ہوتے ہیں۔ جاؤ امصار میں سے کسی بھی مصر میں جا کے اتر جاؤ، ٹھہر جاؤ وہاں پر یہ سب چیز مل جائیں گی۔ فَإِنَّ لَكُمْ فِيهِ مَا سَأَلْتُم مِّنَ النَّبَاتِ، یقیناً تمہارے لیے اس مصر میں وہ چیز مل جائے گی نباتات میں سے جس کا تم نے سوال کیا ہے، خضروات، نباتات، سبزیاں، ترکاریاں جو تم مانگ رہے ہو یہ ساری چیزیں تمہیں مل جائیں گی۔ تم کو اتنی اچھی چیز آسمان سے مل رہی ہے، وہ تمہیں پسند نہیں ہے، ایسی چیز جاؤ کہیں بھی چلے جاؤ مل جائے گی۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ذلت اور مسکنت کی پھٹکار ان پر ڈالی۔ ضربت بمعنی جعلت، کر دی گئی ان کے اوپر ذلت اے الذل والحوان، ذلت اور رسوائی، والمسکنت اور محتاجگی، فقیری، مسکنت ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ کن کے اوپر؟ بنی اسرائیل کے لوگوں پر، یہودیوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے ذلت خواری اور مسکنت ڈال دی ہے۔ مسکنت سے مراد کیا ہے؟ اے اثر الفقر، فقر کا اثر، قلبی اثر۔ ایک تو ہوتا ہے مسکنت فقیری، مطلب آدمی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھرے، نہیں وہ مراد نہیں ہے، وہ تو بہت غنی اور اغنیا تھے، ابھی بھی ہیں بہت سارے۔ مراد ہے فقر کا جو اثر ہوتا ہے، محتاجگی کا جو اثر ہوتا ہے دلوں پر، وہ اثر ان پر موجود ہے، چاہے ان پر کتنی بھی دولت ہو جائے پھر بھی محتاجگی کا اثر ان کے دلوں پر ہے۔ یعنی وہ لوگ من السکونی، سکون سے محتاج ہے، سکون نہیں ان کے پاس، سکون کے وہ محتاج، والخزی اور ذلت رسوائی ان کے اوپر ڈال دی گئی۔ فَهِيَ لَازِمَةٌ لَهُمْ، یہ ان کے اوپر لازم ہے، فَهِيَ لَازِمَةٌ یہ ان کے اوپر لازم ہے، یعنی یہ ذلت اور مسکنت ان پر لازم ہے۔ یہودی لوگ کتنے ذلیل ہوتے رہے ہیں ہمیشہ سے، ہٹلر نے ان کو جو ہے بری طرح سے قتل کیا تھا، اور کچھ لوگوں کو اس لیے چھوڑ دیا تھا تاکہ دنیا کے لوگ یہ جان لے کہ میں نے ان کو کیوں قتل کیا تھا، ان لوگوں کی حقیقت کو جان لیں۔ تو دیکھیں تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ دیا، آج وہ جو ہے پوری دنیا کو تباہی کے دہانے پر لا کے کھڑے کر دیے ہیں، فلسطین پر قبضہ کر لیے، فلسطین میں مظلوم مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کر رہے ہیں، اور بھی طرح طرح کی ان کی خرافات ہے جو دنیا بھر میں پھیل رہی ہیں۔ کورونا وغیرہ وبا بھی کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کی بنائی ہوئی ہے، پھیلائی ہوئی چیز ہے، جو ایک عالمی ان کی پلاننگ ہے دنیا سے آبادی کو کم کرنے کی، واللہ عالم۔ تو یہ لوگ ہمیشہ ذلیل رہے ہیں اور مزید ذلیل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آخری زمانے میں اور ان کا قتل کریں گے۔ بہرحال وَإِنْ كَانُوا أَغْنِيَاءَ، اگرچہ کہ یہ مالدار ہوں پھر بھی ان کے اوپر مسکنت اور ذلت و خواری رہے گی۔ لزوم الدرہم المضروب لسکتہ، درہم المضروب ڈھالا ہوا سکہ، جو سکہ رہتا ہے روپیہ پیسہ جو چھوٹا سا رہتا ہے، اس کے اوپر کچھ تصویر وغیرہ بنی رہتی ہے، لکھا ہوا رہتا ہے، وہ سب ابھرا ہوا نقش کیا ہوا رہتا ہے۔ تو وہ سب کیسے بنتا ہے؟ وہ سب جو ہے اس کے لیے ایک سانچہ، ایک فریم ہوتا ہے، اس میں لوہے کو پگھلا کے ڈالتے ہیں اور وہ بن جاتا ہے۔ تو جیسے وہ بن جاتا ہے پھر وہ مٹتا نہیں ہے، وہ مٹتا نہیں ہے، تو جیسے وہ لازم ہے اس پر وہ نقش و نگاری چھپا ہوا، ویسے ہی ان کے اوپر مسکنت بھی ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے چھاپ دی ہے۔ تو جس طرح سے ان کے درہم پر
چھپا ہوا رہتا ہے یا اس کی اوریجنل ہونے کی ایک نشانی ہوتی ہے، ایسے ہی ان کے اوپر بھی ذلت و خواری ہے۔ ٹیکسالی اس کو بولتے ہیں، یعنی اوریجنل روپیہ پیسہ۔ تو جس طرح سے ٹیکسالی سکے کے لیے ٹھپا لازم ہوتا ہے، ایسے ہی ان کے اوپر ذلت اور مسکنت لازم ہے۔ ٹیکسالی سکہ یعنی اوریجنل سکہ، اوریجنل روپیہ، تو اس کے اوپر جیسے ٹھپا لگنا لازم ہے۔ تو یہ ٹھپا ایک تو جیسے کاغذ کا نوٹ ہے، اس پہ بھی ٹھپا رہتے ہیں، لیکن وہ صرف محسوس نہیں ہوتے، ایسے ہاتھ گھمائیں گے تو محسوس نہیں ہوگا، لیکن سکے پر آپ ہاتھ گھمائیں گے تو محسوس بھی ہوگا، ختم نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی ان لوگوں کے اوپر ذلت اور مسکنت ڈال دی گئی۔ سکہ کہتے ہیں الحدیدہ المنقوشہ، ایسا لوہا جس پر نقش ہو، ایسی حدید جس پر نقش ہو اور اس کے اوپر کوئی چیز ڈالے تو اس میں بھی نقش بن جائے، اس میں سے دوسرے اس میں۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں اینٹ وغیرہ بنتی ہیں تو ایک فریم رہتا ہے، اس میں مٹی ڈالتے ہیں تو ایک طرف اینٹ میں کچھ لکھا ہوا آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی درہم وغیرہ بنتے ہیں، اس میں نقش و نگاری ہوتی ہے۔ وَبَاءُوا رَجَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ لوگ لوٹے، رجعوا باؤ بمعنی رجعوا بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کو لے کر کے، اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوگ لوٹے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ، یہ سب، یہ ضرب اور یہ غضب، یہ ذلت، یہ خواری، مسکنت اور غضب کیوں ہے؟ بسبب انہم کانوا یکفرون، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ لوگ کفر کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے تھے، کہ زکریا و یحییٰ، جیسے زکریا اور یحییٰ علیہم السلام کو ان لوگوں نے قتل کیا، بغیر الحق، ناحق، یعنی ظلم کرتے ہوئے ان لوگوں نے جیسے انہیں قتل کیا۔ تو یہ لوگ انبیاء کو قتل کرتے تھے، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ ذلت، یہ رسوائی ان کے اوپر آئی ہے۔ ذالک بما عصوا، یہ پھر دوسرا سبب ہے، یہ سب اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون، اور یہ لوگ حد سے تجاوز کرنے والے تھے، اعتداء کرنے والے تھے۔ یتجاوزون الحد فی المعاصی، معاصی انسان سے گناہ ہوتا ہے، لیکن یہ لوگ معاصی میں حد کو تجاوز کر جاتے تھے۔ وکررہ للتاکید، اس کو مکرر ذکر کیا ہے تاکید کے لیے۔ مکرر کس کو ذکر کیا ہے؟ ذالک بما عصوا، بما تو یہاں بھی ذکر کیا ہے ذالک بانہم، پھر یہاں ذکر کیا ذالک بما عصوا، تو یہ تاکید کے لیے۔ تو یہ بھی تو نافرمانی ہے، کفر بھی نافرمانی ہے، تو پھر کیوں کہا ذالک بما؟ تاکید کے لیے۔ تو ذالک بانہم کانوا یکفرون، یہ ذلت، یہ رسوائی، یہ مسکنت، یہ پھٹکار، اس وجہ سے وہ کفر کرتے تھے، اللہ کی آیتوں کا، نبیوں کا قتل کرتے تھے، اس وجہ سے ہی کہ وہ لوگ نافرمانی کرتے تھے، اس وجہ سے ہی کہ وہ لوگ اعتداء کرتے تھے، نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ آگے فرمائے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى، مزید ان کے انعامات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے بالانبیاء، نبیوں پر، من قبل، اس سے پہلے، جو لوگ اس سے پہلے نبیوں پر ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو لوگ یہودی بنے، ہم الیہود، ہادوا یہ لوگ کون ہیں؟ یہ یہودی ہیں، جو لوگ یہودی بنے، جنہوں نے یہودیت کو اختیار کیا، اور فرمایا والنصارى، اور جو لوگ نصارہ ہوئے، والصابئین، اور صابئین، طائفۃ من الیہود او النصارى، صابئین کی مختلف تفسیریں مفسرین نے کی ہیں۔ ایک تفسیر تو یہ ہے جو یہاں مفسر نے ذکر کی ہے کہ یہودیوں میں سے یا نصرانیوں میں سے ایک جماعت کا نام صابی ہے۔ یہاں مفسر، یہ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں ذکر کیا ہے شیخ صفی الرحمن واقف رحمۃ اللہ علیہ نے کہ عن مجاہد قال السابئون قوم بین المجوس والیہود والنصارى، کہ یہ یہود، نصارہ اور مجوس کی درمیانی قوم ہے۔ ولیس لہم دین، ان کا کوئی دین نہیں ہے، یعنی یہ لوگ بد دین ہیں، یا یہ لوگ جو ہے ملحد، ملحدین کا کوئی دین نہیں ہوتا ہے نا، تو یہ وہی لوگ ہیں۔ وقیل، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صابی یہ ایک ایسی قوم ہے جو فرشتوں کی عبادت کرتی تھی،
وقیل قوم یعبدون الکواکب، اور یہ بھی کہا گیا کہ ستاروں کی پرستش کرنے والی ایک قوم تھی، ابن کثیر کے حوالے سے ذکر کیا ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا وہی دیانت الکلدانیین قوم ابراہیم عبدت الکواکب، ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو کواکب کی عبادت کرتی تھی، وہی قوم ہے یہ جو یعنی ملحد جو لوگ کہلاتے ہیں۔ بہرحال اس کی یہ مختلف تفسیریں ہیں۔ اور شیخ راجح قول کیا ہے؟ راجح قول اس میں شیخ راجح راجح قول اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ ملحد یعنی جن کا کوئی دین دھرم نہیں ہے، نہ یہودی ہیں، نہ نصرانی ہیں، اور نہ مجوسی ہیں، ان میں سے مطلب تھوڑا تھوڑا سے کچھ عقائد ان کے ان سے ملتے، ان سے ملتے، ان سے ملتے، ان کا کوئی دین ہے نہیں حقیقت میں، تو ایسا مانتے ہیں۔ تو اس آیت میں دیکھیں گے آمنو مومنین، ہادو یہودی، نصارہ نصرانی، صابی، یہ جو ہے اس میں یہ لوگ آ گئے جو یعنی ملحد ہیں۔ تو 4 قسم کے لوگوں کا ذکر اس آیت میں آیا ہے۔ ایک دوسری آیت اسی سے ملتی جلتی کی دوسری صورت میں، اس میں 5 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے، اس میں مشرکین اور کفار کا بھی ذکر ہے۔ تو دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں 5 قسم سے باہر نہیں ہو، یا تو مومن ہے، یا یہودی ہے، یا نصرانی ہے، یا صابی ہیں، یا وہ کافر اور مشرک ہیں۔ ان سے مطلب جتنے بھی ادیان ہیں دنیا میں وہ ان 5 قسموں میں آ جاتے ہیں۔ تو دیکھیں گے آیت کی تفسیر، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، نصرانی ہوئے، صابی ہوئے، من آمن منہم، ان میں سے جو لوگ ایمان لایا اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، فی زمن نبینا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں۔ یہ جو لوگ پہلے ایمان لائے نبی اور رسولوں پر، کسی بھی نبی کے ماننے والے، چاہے یہودی ہو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، چاہے نصرانی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، چاہے صاحب کوئی بھی ہو، ان میں سے جو بھی اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وعمل صالحا بشریعتہ، اور نیک عمل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق، فلہم اجرہم، اے ثواب اعمالہم، ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر و ثواب ہے، ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر و ثواب ہے عند رب، ان کے رب کے پاس۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر یہ لوگ کتنے بھی نبیوں پر، اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہوں، لیکن اگر یہ لوگ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ پر اور آخرت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، تو ان کے لیے ان کے اعمال کا اجر نہیں ہے۔ ان کے لیے اجر کب ہوگا؟ جب یہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں۔ جیسے ہم ان کے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، ایسے ہی ان کو بھی ہمارے نبی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ تو ان کے نبیوں پر ہم ایمان مجمل رکھتے ہیں چونکہ ان کی تعلیمات ہیں نہیں محفوظ شکل میں، اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات محفوظ شکل میں موجود ہیں، اس لیے ایمان مفصل لانا ضروری ہے۔ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے۔ اچھا، ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو یہودی یا نصرانی مجھ پر ایمان لائے گا اس کے لیے ڈبل اجر و ثواب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلے اپنے نبی پر ایمان لائے، اب مجھ پر ایمان لا رہے ہیں، تو ڈبل ایمان لائے، اس لیے ان کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے ان کے رب کے پاس اجر و ثواب ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پر کوئی خوف ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ لوگ غمزدہ ہوں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ خوف اور حزن میں کیا فرق ہے؟ خوف اور حزن، خوف ہوتا ہے کسی پیش آمدہ آنے والی مصیبت کا ڈر، یہ مصیبت آ سکتی ہے، ایسا ہو سکتا ہے، آدمی ڈرا ہوا، اور حزن ہوتا ہے جو مصیبت آ چکی ہے، جو پریشانی آ چکی ہے، اس پر انسان کو غم ہوتا ہے۔ روعی فی ضمیر آمنا، رعایت کی گئی ہے آمنا کی ضمیر میں، وہ عمیلہ، اور عمیلہ کی ضمیر میں لفظ من کی۔ آپ یہاں دیکھیں گے من آمنا، آمنا مفرد کا صیغہ ہے، عمیل صالح، عمیلہ بھی مفرد کا ہے، تو یہ مفرد کیوں آیا ہے؟ اس لیے کہ لفظ من مفرد ہے، من مفرد ہے، اس لیے مفرد آئے ہیں۔ وفی ما بعدہ معناہا، اور اس کے بعد میں جو ضمیر جمع کی آئی ہیں ان میں من کے معنی کی رعایت کی گئی ہے، جیسے فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ، فَلَهُمْ ہم ضمیر جمع کی، اجرہم جمع کی ضمیر ہے، عند ربہم،
ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، یہ سب جمع کی ضمیر اور سے گئے ہیں. تو مؤلف کہہ رہے ہیں کہ بعد میں جتنی بھی ضمیریں جمع کی آئی ہیں یہ من کے معنی کی رعایت کرتے ہوئے. من کا معنی کیا ہوتا ہے؟ من میں جمع کا معنی پایا جاتا ہے. حسن. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں من آمنا، من مفرد ہے لفظی طور پر لیکن معنوی طور پر جمع کا ہے کہ جو ان میں سے ایمان لائے ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس اور کوئی خوف اور غم ان کے پر نہیں ہوگا. وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ اخذنا میثاقکم، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا. عہدکم بالعمل بما فی التوراۃ، تمہارا عہد لیا عمل کرنے کا. کس چیز پر؟ جو کچھ تورات میں ہے، جو احکامات، مسائل اور اوامر و نواہی تورات میں ہیں ان کو بجا لانے کا، ان پر عمل کرنے کا جب ہم نے تم سے عہد و پیمان لیا. وَقَدْ رَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ الْجَبَلَ، اور تحقیق کہ ہم نے اٹھا دیا تمہارے اوپر طور کو. جبل طور، یہ بنی اسرائیل کے لوگ اتنی آسانی سے نہیں مان رہے تھے. اللہ رب جب یہ طور پر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں اور ان کو موسیٰ علیہ السلام نے وہیں ٹھہرا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام جب تورات لے آئے ان کے سامنے پیش کی تو یہ لوگ انکار کرنے لگے، منع کرنے لگے، کہنے لگے طرح طرح کی باتیں کہنے لگے کہ ہم تمہارے نبی پر، تم پر تب ایمان لائیں گے، تمہارے رب پر جب ہم اس کو دیکھ لیں گے. پہلے کہہ رہے تھے کہ جب ہم اس کی آواز سن لیں گے تب ہم ایمان لائیں گے، جب آواز سن لی تب کہہ رہے کہ تب ہم دیکھ لیں گے تب ایمان لائیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت جو ہے موت دے دی تھی. موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ یہ لوگ پہلے ہی سے بنی اسرائیل کے لوگ مجھ سے بدظن ہیں، یہ لوگ مر گئے، اب میں جاؤں گا قوم میں واپس جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے تو ہمارے لوگوں کو ہلاک کر دیا. کچھ لوگ آئے تھے، سب لوگ نہیں آئے تھے ان کے ساتھ میں، کچھ مخصوص لوگ آئے تھے، تقریباً 70 لوگ ذکر کیا بعض مفسرین نے، تو وہ لوگ آئے تھے ان کے پاس ساتھ میں. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، پھر وہ لوگ زندہ ہو گئے دوبارہ. ان کے لیے پھر جو ہے تورات پیش کی، تب بھی نہیں مانے. موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے جبل طور کو ان کے اوپر اٹھا دیا، ایمان لاؤ ورنہ تم طور پہاڑ کے نیچے ابھی سب دفن ہو جاؤ گے. اقتلعناہ من اصلہ علیکم، ہم نے اس پہاڑ کو اکھاڑ دیا اس کی جڑوں سے تمہارے اوپر، نیچے سے پہاڑ کو اٹھا کے ان کے اوپر کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ایمان لاتے ہو کہ نہیں لاتے ہو؟ تب دیکھا کہ اب تو اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تب کہا ہاں ٹھیک ہے. لما ابیتم قبولہا، جب تم نے انکار کیا تھا اس کو قبول کرنے سے، تورات کو قبول کرنے سے انکار کیا تھا، تب اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر کوہ طور کو اٹھایا تھا، ویسے نہیں اٹھایا تھا. وقلنا، اور ہم نے تم سے کہا تھا، خذوا ما آتیناکم بقوت، لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، بقوت، قوت کے ساتھ پکڑ لو، لے لو مطلب بجد و اجتہاد، محنت اور اجتہاد کے ساتھ، کوشش کے ساتھ. ایسا نہیں کہ ویسے جھوٹ موٹ کے لے لو عمل نہ کرو، بلکہ اس کو لے کر اس کو پڑھو، اس پر عمل کرو، اس کو سمجھو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ بِالْعَمَلِ بِهِ، جو کچھ اس میں ہے اس کتاب میں تورات میں اس کو یاد کرو. یاد کرو مطلب بالعمل بھی، اس پر عمل کر کے، اس کو بھول نہیں جانا، اس پر عمل کرتے رہنا. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. لعلکم تتقون النار، تاکہ تم آگ سے بچو. او المعاصی، تاکہ تم معاصی سے بچو، گناہوں سے بچو. تو اللہ کی کتاب پڑھو گے، اس کو قوت سے لوگے، اس کو یاد کرو گے، اس پر عمل کرو گے تو متقی بنو گے، تو جہنم سے بچو گے، تو معاصی سے بچو گے، گناہوں سے بچو گے، ضلالت سے بچو گے. یہ اتنے فائدے ہیں اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ. خذوا ما آتیناکم بقوۃ، لے لو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں اس کو قوت کے ساتھ لے لو. واذکروا ما فیہ، اور جو کچھ اس کتاب میں ہے اس کا مذاکرہ کرو، اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، اس پر عمل کرو. ثم تولیتم، اعرضتم من بعد ذلک المیثاق عن الطاعۃ، اس میثاق کے بعد، اس عہد و پیمان کے بعد پھر بھی تم نے اعراض کیا. اتنا خطرناک معجزہ تم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، پہاڑ تمہارے اوپر آ گیا، اللہ نے تمہیں بچا لیا اور تم نے وعدہ کیا، پھر بھی تم اپنے وعدے سے جو ہے مکر گئے. تولیتم اعرضتم من بعد ذلک المیثاق، اس میثاق کے بعد تم نے اعراض کیا کس چیز سے؟ عن الطاعۃ، اطاعت سے، فرما برداری سے تم لوگوں نے اعراض کیا.
فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر تم پر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، بالتوبتی اور تاخیر العذاب، توبہ کے ذریعے اللہ نے تمہیں توبہ کی توفیق دی، یا عذاب کو مؤخر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے عذاب فوراً نہیں دیا، تم نے نافرمانی کی فوراً عذاب نہیں دیا، اللہ نے تاخیر کر دی تاکہ تم لوگ جو ہے توبہ کر لو، استغفار کر لو۔ تو اگر اللہ کا فضل و کرم اور اس کی رحمت نہیں ہوتی، لکنتم من الخاسرین الہالکین، تو تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے، ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے، تم لوگ ہلاک ہو جاتے۔ اگر اللہ تعالیٰ تمہیں مہلت نہیں دیتا، تم سے نہیں کہتا قبول کر رہے ہو کہ نہیں قبول کر رہے ہو، طور پہاڑ کو اٹھاتا اور تمہیں وہیں دفن کر دیتا، تم لوگ ضلالت پر، گمراہی پر مر جاتے، ہمیشہ جہنم میں رہتے۔ لیکن اللہ نے تمہیں موقع دیا ہے ہدایت کا، ہدایت قبول کر لو۔ تو یہ سب نعمتیں اللہ رب العالمین انہیں یاد دلا رہا، کتنے انعامات کیے، ایک آدھ انعام تھوڑے جن کو گنایا جائے، یہ چند انعام ہم تمہیں بطور تذکیر کے یاد دلا رہے ہیں کہ کس طرح سے تم پر، تمہارے آباء اجداد پر ہم نے انعامات کیے تھے۔ تو ان انعامات کا تقاضا کیا ہے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ جس رسول کو بھی بھیجے اس رسول کی تم اتباع اور پیروی کرو، چاہے وہ رسول تمہارے خاندان میں سے ہو، کسی اور خاندان میں سے ہو، تم کو ان کی اتباع کرنی، اس لیے کہ رسول اللہ کے کسی اور کے تھوڑے ہی ہیں، اللہ کے رسول ہے اور اللہ تمہارا رب ہے، تو تم اپنے رب کی بات مانتے کیوں نہیں؟ تمہیں ماننی چاہیے۔ یہ سب پورا خلاصہ ہے ان سب انعامات کو ذکر کرنے کا۔ هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔